اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الصلح، حدیث نمبر 2707، اردو ترجمہ۔ لوگوں میں آپس میں ملاپ کرانے اور انصاف کرنے کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، حمام سے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 2708، لوگوں میں آپس میں ملاپ کرانے اور انصاف کرنے کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں ارواح بن زبیر نے خبر دی کہ زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینے کی پتھریلی زمین کی نالی کے بابت جھگڑا ہوا۔ وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم پہلے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو ان کا پورا حق عطا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابی دونوں کی رعایت تھی، لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا۔ ارواح نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی تھی، بس ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ حدیث نمبر 2709، اردو ترجمہ۔ میت کے قرض خواہوں اور وارثوں میں صلح کا بیان اور قرض کا اندازے سے ادا کرنا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دو شریک آپس میں یہ ٹھہرا لیں کہ ایک اپنے حصے کو بدل قرض وصول کرے اور دوسرا نقد مال لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر ایک شریک کا حصہ تلف ہو جائے، مثلاً قرضہ ڈوب جائے، تو وہ اپنے شریک سے کچھ نہیں لے سکتا۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے وہب بن کیسان نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد جب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے یہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ اس سال کی کھجور کے پھل لے لیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ قرض پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پھل توڑ کر مربد، وہ جگہ جہاں کھجور خشک کرتے تھے، میں جمع کر دو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ وہاں کھجور کے ڈھیر پر بیٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لاؤ اور ان کا قرض ادا کر دیں۔ چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے باپ پر قرض رہا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو۔
پھر بھی 13 وسق کھجور باقی بچ گئے، 7 وسق اجوا میں سے اور 6 وسق لون میں سے، یا 6 وسق اجوا میں سے اور 7 وسق لون میں سے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہنسے اور فرمایا ابو بکر اور عمر کے یہاں جا کر انہیں بھی یہ واقعہ بتاؤ۔ چنانچہ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا۔ ہمیں کبھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ الشام نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے عصر کے وقت جابر کی حاضری کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور نہ ہنسنے کا۔ یہ بھی بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد اپنے پر 30 وسق قرض چھوڑ گئے تھے، اور ابن اسحاق نے وہب سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 2710 اردو ترجمہ۔ کچھ نقد دے کر قرض کے بدلے صلح کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، انہیں یونس نے خبر دی اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے اس شہاب نے، انہیں عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور انہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے اپنا قرض طلب کیا جو ان کے ذمے تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ ہے۔ مسجد کے اندر ان دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔ آپ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، چنانچہ آپ باہر آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ آپ نے پکارا اے کعب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آدھا معاف کر دیں۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کر دیا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا کہ اب اٹھو اور قرض ادا کر دو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصلح کی حدیث نمبر 2707 سے 2710 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔